1970 کے انتخابات یہ بالغ حق رائے دہی کی بنیاد پر ہونے والے پاکستان کے پہلے انتخابات تھے اور ان کے متعلق یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ ملکی تاریخ میں ہونے والے سب سے زیادہ منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوں گے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے پولنگ 7 دسمبر 1970 جبکہ صوبائی اسمبلی کے لیے پولنگ 17 دسمبر کو ہوئی۔ پاکستان کے مغربی اور مشرقی حصوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے ساتھ ساتھ اس موقع سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ یہ انتخابات یحییٰ خان کے لیگل فریم ورک آرڈر LFO برائے 30 مارچ 1970 کے تحت منعقد کیے گئے، جس میں رائے دہی کے حوالے سے اصول بھی طے کیے گئے تھے۔ مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ اور مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی انتخابی مہم میں صف اول پر تھیں۔ پاکستان کے پہلے براہ راست انتخابات ہونے کی وجہ سے دونوں اطرافی ماحول دوستانہ رہا اور انہوں نے اس کے طریقہ کار کا توجہ کے ساتھ مشاہدہ نہیں کیا۔ چنانچہ جب عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے عوامی لیگ نے قومی اسمبلی کی 313 نشستوں میں سے 167 نشستیں حاصل کر کے میدان مار لیا اور اس طرح یہ واحد سب سے بڑی جماعت بن گئی جسے حکومت بنانے کا مینڈیٹ حاصل ہوا، تو مغربی پاکستان میں سب حیران رہ گئے کہ اب کیا ہوگا، اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی جو عوامی لیگ کے مد مقابل تھی، قومی اسمبلی کی 80 نشستیں ہی حاصل کر پائی تھی۔ اس وقت کی مقتدر طاقتوں نے ایک نیا کھیل شروع کر دیا۔ عوامی لیگ کو حق رکھنے کے باوجود حکومت نہیں بنانے دی گئی۔ ظاہر ہے کہ جس کا نتیجہ پاکستان کے مشرقی حصے میں احتجاج کی صورت میں ہی نکلنا تھا، یہ احتجاج بڑھتے بڑھتے خانہ جنگی میں تبدیل ہو گیا، جو بالآخر پاکستان کو دو لخت کرنے کا سبب بنی اور بنگلہ دیش ایک آزاد ریاست بن کر دسمبر 1970 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ مغربی پاکستان میں صدارت بھٹو کے سپرد کر دی گئی۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے ملک کے پہلے غیر فوجی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے چارج سنبھالا اور 1972 میں انہوں نے مختصر مدتی قومی اسمبلی کو ایک دستور ساز اسمبلی میں تبدیل کرنے کا حکم جاری کیا، جو کہ مغربی پاکستان میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر منتخب ہونے والے 138 ارکان، خواتین کی نشستوں سے 6 اور مشرقی پاکستان کی نشستوں پر منتخب ہونے والے 2 ارکان جن کا تعلق عوامی لیگ سے نہیں تھا پر مشتمل تھی۔ بالآخر وہ اسمبلی جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم منتخب کیا اور 1973 کے آئین کا مسودہ تیار کیا کی مدت 1977 تک بڑھا دی گئی۔ 1977 کے انتخابات سال کے دوسرے نصف میں منعقد ہونا تھے، لیکن بھٹو نے اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ یہ انتخابات سال کے اوائل میں 7 مارچ کو ہی منعقد ہوں گے۔ جنوری 1977 میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ہی بھٹو نے ایک بہت بڑی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ عوامی اجتماعات اور پرہجوم جلسوں میں خطاب کے دوران انہوں نے اسلامی اشتراکیت کی تشہیر کی۔ یہی نہیں بلکہ مذہبی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مذہبی حقوق کے نام پر مختلف احکامات بھی جاری کرنے شروع کر دیے۔ اس وقت دائیں بازو کی 9 سیاسی جماعتوں کا اتحاد پاکستان نیشنل الائنس بھٹو کے مد مقابل تھا۔ یہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں 1977 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے اس کے خلاف متحد ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بھٹو اور ان کے ساتھیوں پر بدعنوانی، بد انتظامی اور ملک کو بحران میں مبتلا کرنے کا الزام عائد کیا۔ PNA نے مذہب کو اپنا بنیادی نعرہ بنایا تھا اور ساتھ ہی بھٹو کے خلاف مہم بھی جاری رکھی۔ ان کی تنقید کا ہدف ذوالفقار علی بھٹو کی ذاتی خامیاں تھیں۔ جب 1977 انتخابات کے نتائج سامنے آئے تو پیپلز پارٹی ایک بڑی اکثریت کے ساتھ جیت گئی۔ اس نے قومی اسمبلی کی 200 نشستوں میں سے 100 پر کامیابی حاصل کی۔ PNA جس نے صوبائی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اس نے قومی اسمبلی میں صرف 36 نشستیں حاصل کیں۔ الائنس نے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا اور ایک بڑی سول نافرمانی کی ملک گیر مہم شروع کر دی۔ انہوں نے پیپلز پارٹی پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا اور پیپلز پارٹی کے صدر اور چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ قومی اتحاد نے انتخابات کے دوبارہ انعقاد کا مطالبہ بھی کیا۔
ابتدا میں تو بھٹو نے قومی اتحاد کے مطالبات مسترد کر دیے، لیکن بعد میں ان کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی۔ دونوں جانب سے گفت و شنید کے سلسلے کے بعد انتخابات دوبارہ کرانے پر اتفاق کی کچھ امید پیدا ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا موقع آتا، بھٹو کے منتخب کردہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1977 کو ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ افسوسناک واقعات کا ایک سلسلہ ہے جو یکے بعد دیگرے سامنے آتا رہا، اور پہلے بھٹو کی گرفتاری، آخر میں محمد احمد قصوری، مشہور وکیل اور ذوالفقار علی بھٹو کے سابقہ وفادار احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کے مقدمے میں پھانسی تک اختتام پذیر ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں انتظامیہ بے لچک تھی، تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی گئی اور فروری 1985 میں فوج کی نگرانی میں انتخابات کروانے کا اعلان کیا گیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا جو جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک چلا رہے تھے۔ ان سیاسی جماعتوں نے جنرل ضیاء کی آمریت کے خلاف اتحاد تشکیل دے دیا تھا۔ انتخابات سے پہلے بہت سے قوانین اور قواعد میں تبدیلیاں کی گئیں۔ جداگانہ انتخابات کا طریقہ کار متعارف کروایا گیا۔ ووٹ رجسٹریشن کی درخواست میں ایمان کی شہادت کو لازمی قرار دیا گیا۔ عوام کی نظر میں ان انتخابات کا مقصد ایک نمائندہ حکومت کے قیام کے برعکس ضیاء الحق کے اقتدار کو قانونی حیثیت دینا تھا، اور یہ خیال اس وقت درست ثابت ہو گیا جب انتخابات کے بعد اختیارات پارلیمنٹ سے صدر یعنی ضیاء الحق کو منتقل ہو گئے۔ اختیارات کی منتقلی آئین میں 8ویں ترمیم کے ذریعے ہوئی، جس کو اس سال کی منتخب قومی اسمبلی نے منظور کیا تھا۔ حالانکہ ضیاء الحق بار بار یہی کہتے رہے کہ یہ تمام اقدامات آئین کے مطابق ہیں، جبکہ دوسری جانب سیاسی جماعتیں جن پر انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی تھی، 1973 کے آئین کے بحالی کا مطالبہ کرتی رہیں۔ 19 مئی 1988 کو ضیاء الحق نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا۔ بعد میں انہوں نے نومبر 1988 کو ملک گیر غیر جماعتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا، لیکن مطلق العنان فوجی حکمران کو اپنے اس اعلان پر عمل ہوتے ہوئے دیکھنے کا موقع نہ مل سکا کہ ان کا جہاز حادثے کا شکار ہو گیا اور ان کے ساتھ امریکی سفیر آرنلڈ رافیل بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حالانکہ ضیاء کے فیصلے کے مطابق 1988 کے انتخابات غیر جماعتی ہونا تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو کی طرف سے دائر کی گئی پیٹیشن کے جواب میں سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا۔ بے نظیر بھٹو نے یہ دلیل دی کہ یہ طریقہ کار بنیادی حقوق کی آزادی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ چنانچہ سیاسی جماعتوں سے میدان صاف ہو گیا۔ بے نظیر پیپلز پارٹی کی قیادت کر رہی تھیں۔ ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 16 اور 19 نومبر 1988 کو یکے بعد دیگرے منعقد ہوئے۔ بہرحال پیپلز پارٹی کے سیاسی میدان میں واپسی کے ساتھ ہی ایک انتخابی اتحاد اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے تشکیل دے دیا گیا۔ یہ جماعت پیپلز پارٹی کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف جماعتوں نے مل کر بنائی تھی۔ اس کے نمایاں ارکان جماعت اسلامی اور مسلم لیگ تھے۔ سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم زیادہ تر پرامن رہی۔ نتائج آنے پر پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی۔ اس نے قومی اسمبلی کی 204 نشستوں میں سے 93 نشستیں حاصل کیں اور دوسری چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے ایک مخلوط حکومت قائم کی۔ 4 دسمبر 1988 کو بے نظیر ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں اور انہوں نے حلف اٹھایا۔ بے نظیر کو اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے بدعنوانی اور لاقانونیت کے الزامات عائد کرتے ہوئے برطرف کر دیا۔ 24 اکتوبر 1990 کے انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی بے نظیر نے ملک گیر جلسے منعقد کرنے شروع کر دیے، جن میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کارکنان نے شرکت کی۔ اسی دوران نواز شریف نے بھی انتخابی مہم کے تحت عوامی جلسے شروع کیے۔ اس بار پیپلز پارٹی نے پاکستان جمہوری اتحاد کے جھنڈے تلے انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس جماعت میں 3 اور جماعتیں شامل تھیں: اصغر خان کی تحریک استقلال، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور پاکستان مسلم لیگ کا ملک قاسم گروپ شامل تھے۔
حالانکہ بے نظیر کی جماعت کے حامی کافی زیادہ تھے، لیکن انتخابات میں دیکھا گیا کہ IJI جیسی قدامت پسند جماعت نے قومی اسمبلی میں 105 نشستیں جیتیں، جبکہ PDA نے صرف 44 نشستیں حاصل کیں۔ چنانچہ نواز شریف نے اسلام آباد میں حکومت قائم کی، جبکہ پیپلز پارٹی انتخابات میں دھاندلی کا گلہ کرتی رہی، لیکن اس کے اعتراضات کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ کافی عرصے بعد 1996 میں اصغر خان نے ISI کے خلاف مقدمہ دائر کیا، جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ 1990 کے انتخابات میں PDA کو ہرانے کے لیے ISI نے سیاستدانوں کو بھاری رقوم بطور رشوت دی تھی۔ سن 2000 کی دوسری دہائی یعنی 2010 میں سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ سنایا، جس کے مطابق 1990 کے انتخابات غیر منصفانہ اور بدعنوانی پر مبنی تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ بعض سیاسی رہنماؤں کو رشوت دی گئی تھی تاکہ عوام اپنے نمائندوں کا آزادانہ انتخاب نہ کر سکیں۔ خیر، کچھ ہی عرصے میں صدر غلام اسحاق خان اور نواز شریف کے درمیان اختلافات پیدا ہونے لگے، جس کے نتیجے میں نواز شریف کا دور حکومت 1993 کو ختم ہو گیا اور ساتھ ہی صدر نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین وسیم سجاد نے بحیثیت صدر اور معین قریشی نے قائم مقام وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 1993 کے انتخابات میں نواز شریف اور ان کے حامیوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا۔ کچھ لوگ جنہوں نے نواز گروپ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ جنیجو گروپ کا نام اختیار کیا۔ یہ انتخابات 6 اکتوبر 1993 کو منعقد ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی کافی نشستیں حاصل کیں، مگر وہ اتنی نہ تھیں کہ پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا سکے۔ چنانچہ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی دوسری چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنا کر اپنی حکومت قائم کر لی اور بے نظیر دوسری بار ملک کی وزیر اعظم بنی۔ مسلم لیگ نون نے بے نظیر حکومت میں حزب اختلاف کا کردار سنبھال لیا۔ فاروق احمد خان لغاری ملک کے صدر منتخب ہوئے، شاید صرف اس لیے کہ آگے چل کر بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر سکیں۔ ابتدا میں برطرفی کی وجہ پیپلز پارٹی کی صدر اور ان کے خامد آصف علی زرداری پر بدعنوانی کے الزامات تھے۔ سندھ میں ہنگامہ آرائی، سپریم کورٹ سے مسلسل اختلافات اور بے نظیر کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کا کراچی میں پولیس مقابلے میں قتل نے ان حالات کے دوران جلتی پر تیل کا کام کیا۔ 1997 کے انتخابات بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد صدر نے 6 فروری 1997 کو انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین انتخابی جنگ شروع ہو گئی۔ سابق حکومت کی نااہلی کے بعد انتخابی مہم کا زیادہ تر زور بدعنوانی کے خاتمے، مستحکم اقتصادی حالت کی کوششوں اور نسلی تعصب ختم کرنے پر تھا۔ انتخابات میں دیکھا گیا کہ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں 135 نشستیں حاصل کیں، جبکہ پیپلز پارٹی بمشکل 18 نشستیں حاصل کر پائی۔ متحدہ قومی موومنٹ نے 12 اور عوامی نیشنل پارٹی نے 9 نشستیں حاصل کیں۔ مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت قائم کی اور پیپلز پارٹی کی شکست کے کچھ ماہ بعد بے نظیر نے ملک چھوڑ دیا اور خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی۔ 2002 کے انتخابات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی 1997 کی فتح مختصر مدت کے لیے تھی۔ جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں فوجی انقلاب نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ فوجی انقلاب نواز شریف اور ان کے منتخب کردہ آرمی چیف کے درمیان مہینوں سے پروان چڑھنے والے اختلافات کا نتیجہ تھا۔ اس انقلاب کے 1.5 سال بعد جنرل مشرف نے 10 اکتوبر 2002 کو انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا۔ سیاسی جماعتیں جو ایک مدت سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھیں، میدان میں آ گئیں اور تقریباً 50 کے قریب گروپوں نے نشستوں کے حصول کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ قومی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کاف نے 118 نشستیں اور پیپلز پارٹی نے 81 نشستیں حاصل کیں۔ متحدہ مجلس عمل نے 60 جبکہ مسلم لیگ نون بمشکل 19 نشستیں حاصل کر پائی۔ پولنگ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے 7 اور عمران خان کی تحریک انصاف فقط 1 نشست حاصل کر سکی۔ یہ نشست عمران خان کی میاں والی سے اپنی نشست تھی۔ مسلم لیگ کاف، جسے بادشاہ کی جماعت بھی کہا جانے لگا تھا، متحدہ مجلس عمل جو کہ مذہبی جماعتوں کا
مجموعہ تھی کو اپنا سب سے اہم حلیف بنا لیا۔ چنانچہ مرکز میں مسلم لیگ کاف کی قیادت میں حکومت بنائی گئی، جس کے حقیقی قائد جنرل مشرف خود تھے، اور جیسا کہ انہوں نے آغاز نسبتاً اچھی شہرت کے ساتھ کیا تھا، ان کے دور حکومت میں ہونے والے واقعات، خاص طور پر اکبر بگٹی کا قتل، لال مسجد آپریشن، بے نظیر کا قتل اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی برطرفی نے عوام کی نظر میں شہرت کو نقصان پہنچایا۔ بگڑتی ہوئی ساکھ نے فوجی حکمران کو نومبر 2007 میں ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے اور قومی میڈیا پر پابندی عائد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف کے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا۔ ساتھ ہی 8 فروری 2008 کو انتخابات کا اعلان بھی کر دیا گیا، جو کہ آخر کار اس سال 18 فروری کو ہوئے۔ انتخابات کے کچھ ماہ بعد پرویز مشرف صدارت سے مستعفی ہو گئے اور خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے لندن چلے گئے۔ 2008 کے انتخابات جو کہ بے نظیر کے قتل کے ایک ماہ بعد ہی ہونے تھے، وہ امکان کے طور پر پیپلز پارٹی کے حق میں ثابت ہوئے۔ جماعت نے 122 نشستیں حاصل کیں، پیپلز پارٹی نے 122 نشستیں حاصل کیں، نواز لیگ 92 نشستیں، 25 نشستیں متحدہ قومی موومنٹ نے اور عوامی نیشنل پارٹی نے 13 نشستیں حاصل کیں۔ پیپلز پارٹی نے مرکز میں دوسری جماعتوں، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے اشتراک سے حکومت بنائی۔ گو کہ یہ اتحاد زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا، لیکن متحدہ قومی موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی کئی سال تک پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی، جبکہ مسلم لیگ کا بہت بعد میں حکومت کے ساتھ اتحاد میں شامل ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ کہ مشرف کے استعفے کے بعد زرداری کو ملک کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 2 وزیر اعظم آئے، یوسف رضا گیلانی جن کو عدالت کی توہین پا نہل قرار دیا گیا تھا، دوسرے راجہ پرویز اشرف جن کو گیلانی کی برطرفی کے بعد وزیر اعظم منتخب کیا گیا تھا۔ ملکی تاریخ میں یہ پہلی منتخب غیر فوجی حکومت تھی جس نے اپنی میعاد پوری کی اور اس دوران کسی قسم کی فوجی مداخلت نہیں ہوئی۔ 2013 میں نئی اسمبلی کے انتخابات کے لیے 11 مئی کو انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ انتخابات میں جو بڑی جماعتیں حصہ لے رہی تھیں ان میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف، متحدہ قومی موومنٹ، عوامی نیشنل پارٹی شامل تھیں۔ 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف کو بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن جب انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوا تو تحریک انصاف تیسرے نمبر پر پڑی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ سیٹیں مسلم لیگ نون کی طرف سے لی گئیں یا مسلم لیگ نون کو دی گئیں۔ مسلم لیگ نون نے ان انتخابات میں 166 نشستیں حاصل کیں، جبکہ پیپلز پارٹی دوسری نمبر پر رہی۔ پیپلز پارٹی کے حصے میں 42 سیٹیں آئیں، تحریک انصاف کو صرف 35 سیٹیں مل سکیں۔ اس پر عمران خان کی طرف سے شدید احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کی طرف سے 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن ان کا مطالبہ جب نہیں مانا گیا تو طاہر القادری کو ساتھ لے کر انہوں نے 124 دن کا دھرنا دیا تھا۔ اس الیکشن میں یہ بھی ہوا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا گیا، دونوں نے مل کر مرکز میں حکومت بنائی۔ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم گیلانی تھے، اس میں مسلم لیگ نون کے کچھ وزراء کی طرف سے حلف اٹھایا گیا اور یہ جنم کے ایک دوسرے کے مخالف ہی نہیں بلکہ دشمن تھے۔ اس موقع پر 2013 میں پہلی مرتبہ یہ ایک پیج پر آئے، دوسری مرتبہ یہ مکمل طور پر 2022 میں عمران خان کی حکومت کے عدم اعتماد کے بعد خاتمے پر یہ دونوں پارٹیاں ایک پیج پر آئی تھیں۔ پیپلز پارٹی نے مرکز میں حکومت بنائی تو وہاں پہ کابینہ میں مسلم لیگ نون کے کچھ وزراء کو شامل کیا گیا۔ ادھر پنجاب میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ان کی کابینہ میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگ موجود تھے، کابینہ میں ان کا حصہ دیا گیا تھا۔ تو راجہ ریاض پیپلز پارٹی کی طرف سے سینئر وزیر بنائے گئے تھے مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ یہ جنم کے ایک دوسرے کے دشمن تھے، مخالف تھے، لیکن ایک پیج پر آ گئے۔ تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں 2013 کے انتخابات کے بعد بنی تھی
اور یہ تحریک انصاف کی طرف سے کسی بھی صوبے میں کسی بھی علاقے میں پہلی حکومت تھی، بلکہ تحریک انصاف کو اتنی زیادہ سیٹیں بھی پہلی مرتبہ ملی تھی۔ 2002 کے انتخابات میں عمران خان کو واحد ایک سیٹ ملی تھی، حالانکہ پورے پاکستان میں ان کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار کھڑے کیے گئے تھے، لیکن صرف ایک سیٹ عمران خان کے اور ایک ہی سیٹ طاہر القادری کی پارٹی پاکستان عوامی پارٹی کے حصے میں آئی تھی، بلکہ پاکستان عوامی تحریک تھی طاہر القادری صاحب کی۔ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کو ساتھ ملا کر 2013 کے انتخابات کے بعد حکومت بنائی تھی۔ یہاں پہ یہ بھی واضح کرنا ہے کہ ان انتخابات کو ہر پارٹی کی طرف سے دھاندلی زدہ قرار دیا گیا تھا۔ تحریک انصاف تو پورے زور سے ان انتخابات کی مخالفت کرتی رہی، ان کو دھاندلی زدہ قرار دیتی رہی۔ ان کے مطالبے پر بالآخر ایک کمیشن بھی بنا تھا۔ کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دھاندلی ضرور ہوئی ہے لیکن منظم دھاندلی نہیں ہوئی۔ عمران خان یہی کہتے تھے کہ منظم طریقے سے ہمیں ہرایا گیا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی 2013 کے انتخابات کے بعد۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ پیپلز پارٹی بھی ان انتخابات کو دھاندلی زدہ، بلکہ وہ کہتی تھی کہ یہ آرؤز کے ریٹرننگ آفیسرز کے انتخابات ہیں، مسلم لیگ نون کی طرف سے، اس کے باوجود کہ پنجاب میں ان کی حکومت تھی، مرکز میں ان کی حکومت تھی، بلوچستان میں ان کی حکومت تھی، یہ کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ان کے لیے دھاندلی کہاں پہ ہوئی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو سندھ میں ہرایا گیا ہے۔ یہ تو ہو گئی 2013 کے انتخابات کی رویداد۔ اب آ جاتے ہیں 2018 کے انتخابات کی طرف۔ 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے حصے میں آئیں 82 سیٹیں اور تحریک انصاف نے حاصل کی تھیں 149 سیٹیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے نہ صرف یہ کہ مرکز میں حکومت بنائی گئی، بلکہ پنجاب میں بھی ان کی سیٹیں مسلم لیگ نون کے مقابلے میں چند ایک کم تھیں۔ اس کے باوجود بھی آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر دوسری چھوٹی پارٹیوں کو بھی ملایا گیا تو پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بن گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کی حکومت بنی۔ ان انتخابات کو مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے دھاندلی زدہ قرار دیا گیا۔ عمران خان ان انتخابات کے حوالے سے بڑے بعد میں کہتے ہیں کہ ان انتخابات میں بھی دھاندلی ہوئی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، آر ٹی ایس کو بٹھا کر ایک طرف کی سیٹیں دوسری طرف منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تھی یا سازش کی گئی تھی، تو تحریک انصاف کا یہ موقف سامنے آیا کہ ہماری سیٹیں اس سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن ہمیں آر ٹی ایس بٹھا کر ہرا دیا گیا۔ یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے خواجہ اصف کی طرف سے، جب بہت زیادہ شور مچایا جا رہا تھا انتخابات کے حوالے سے، تو جنرل باجوہ کی طرف سے یہ کہا گیا، ان کے منہ پر کہا گیا، ان کے سامنے کہا گیا کہ خواجہ اصف صاحب کیا آپ نے مجھے فون نہیں کیا تھا کہ مجھے جان بوجھ کر ہرایا جا رہا ہے؟ تو اس کے بعد پھر آپ جیت گئے۔ تو اس سے لوگ یہی لیتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی طرف سے خواجہ اصف کو اس سیٹ پر جتوایا گیا تھا، اور اسی سیٹ پر 2013 کے انتخابات کے بعد عمران خان کی طرف سے جب یہ کہا گیا تھا کہ 4 حلقے کھولے جائیں، تو ایک حلقہ یہ بھی تھا، ایک حلقہ جہانگیر ترین کا تھا، ایک خواجہ سعد رفیق کا تھا اور ایک ایاز صادق کا لاہور میں تھا۔ چاروں کے چاروں حلقوں پر جب تحقیقات ہوئی، جب تفتیش ہوئی، تو یہ کہا گیا کہ ان میں دھاندلی ہوئی ہے اور چاروں میں دوبارہ انتخابات کرنے کے حوالے سے آرڈر دیے گئے۔ لیکن خواجہ اصف صاحب کے حلقے کا جب آرڈر سامنے آیا کہ یہاں پہ بھی دوبارہ انتخابات ہوں گے، تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، تو وہاں پہ جسٹس ثاقب نثار کی طرف سے یا دوسرے کوئی جج ہوں گے ان کی طرف سے، میرا خیال ہے کہ ثاقب نثار صاحب بھی جج تھے، ان کی طرف سے خواجہ اصف صاحب کو نااہل قرار دینے سے گریز کیا گیا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ انکار کیا گیا۔ تو اس طرح سے خواجہ اصف کی اس موقع پر بھی سیٹ بچ گئی تھی۔ تو ایک موقع پر اور بھی خواجہ اصف صاحب کو عدالت کی طرف سے بہت بڑا ریلیف دیا گیا تھا، جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ خواجہ اصف پاکستان میں وزیر دفاع تھے، پاکستان میں وزیر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ اصف صاحب دبئی میں نوکری بھی کر رہے تھے، اقامہ ان کے پاس تھا، میاں نواز شریف کو اقامے پر نااہل قرار دیا گیا تھا۔ خواجہ اصف کا بھی یہی معاملہ تھا، لیکن خواجہ اصف پر کوئی عدلیہ کی یا اسٹیبلشمنٹ کی خاص نظر عنایت تھی۔ جب بھی یہ اس طرح کے معاملات میں پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں سے کمک، مدد، حمایت، سپورٹ مل جاتی ہے۔
اب آ جاتے ہیں 2024 کے انتخابات کی طرف۔ 2024 کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 8 فروری کے لیے انتخابات کا الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلان کیا گیا، اور یہ اعلان کروایا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ قاضی فائصہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، ایک بینچ بیٹھا تھا جس نے کہا تھا کہ ہر صورت 8 فروری کو انتخابات ہونے چاہئیں، اور اس کا شیڈول کا بعد میں قاضی صاحب کی طرف سے جبری طور پر آدھی رات کو الیکشن کمیشن کو بلوا کر جاری کروایا گیا تھا۔ شیڈول جاری ہوا 8 فروری کے حوالے سے سارے انتظامات کہا جا رہا ہے کہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر معجزہ ہی قرار دیا جائے گا۔ تو معجزے کے نتیجے میں آنے والے نتائج پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ یہیں سے بات شروع کریں گے جہاں سے اب ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔